السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة
قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم رسول خدا امام الانبیاء نبی مجتبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم ترین دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسلام وہ دین ہے جس کی عظمت اور عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس اللہ نے اسے انسانوں کی فلاح بہبود بھلائی ترقی عزت اور کامیابی کے لیے اتارا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ کسی جگہ پر اسلام نے فضیلت بیان کر کے اور کسی جگہ پر بعض اعمال کی نتیجے کے طور پہ عذاب سے ڈرا کر ہمیں بہترین کام کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ پوری کائنات کے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ازم ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، اسلام ان تمام نظاموں اور تمام مذاہب سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے۔ باہمی ہمدردی کا درس دینے والا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آغاز خطبہ میں پڑھی ہے، حضرت ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں لے کے آئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، لمن، کس کے لیے خیرخواہی کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دین خیرخواہی ہے، لمن، کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہی آج کے اس موضوع اس خطبے اور درس میں اسی کو موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خیرخواہی للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، ولی کتابی ہی، اور اس کی کتابوں کے لیے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے، اماموں کے لیے، ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی باہمی خیرخواہی کا نام الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت والا ہے۔ اب یہ نصیحت اتنا جامع لفظ ہے کہ
عربی لغت کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ نصیحت کا معنی ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا. ایک یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دینا، ایک ہوتا ہے کہ حقدار کو اس کے حق کی حفاظت کرنا. یعنی اس کے پاس وہ حق نہیں ہے، اس کو دیا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس حق کی اپنے پاس رکھ کے حفاظت کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من حق المسلم علی المسلم ان ينصح له اذا غاب. مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من انفعهم للناس. بہترین آدمی، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے نفع اٹھائے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھائے، جو دوسروں کے خیر خواہی کرے، دوسروں کے نفع کے لیے کام کرے، دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہترین انسان ہے. ہمارے یہاں معیار اور ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں یار کون بہتر ہے، تو ہم کہتے ہیں جو پڑھا لکھا زیادہ ہو وہ بہتر ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، جس کے پاس اللہ اکبر منصب ہے وہ بہتر ہے. ہم میں سے تو وہ بہتر ہے نا، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے لہذا وہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمودات میں نے پڑھے ہیں یا میری نظر سے گزرے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے سنے ہیں یا اساتذہ نے ہمیں پڑھائے ہیں، ان میں ہمیں جو سب سے چیز بہتر نظر آتی ہے نا، آپ نے جس چیز کے بارے میں فرمایا خیر الناس، بہترین انسان کون ہے، آپ نے جب اس کی وضاحت کی تو بہترین انسان آپ نے اسے ہی بتایا جو دوسروں کے لیے نفع کمائے. اب دوسروں کے لیے نفع ہماری یہاں بھی بڑی محدود سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نفع کا مطلب یہ ہے کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کے کام. یقیناً یہ بھی بڑی عظیم کام ہے، آگے اس کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کا مقصد کیا ہے. نفع کی کتنی قسمیں ہیں کہ جو ایک بندہ دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں، اللہ پاک نے ہمیں بڑی ساری باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی، آپ کا ایک عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محلے دار، آپ کا دوست، کاروباری پارٹنر آپ کا، وہ عقیدے کے اعتبار سے نقصان میں جا رہا ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اب آپ اس کے لیے نفع مند بنے، اس کا عقیدہ درست کروائیں، اس کو سمجھائیں. منوانا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ نہیں مانو، ڈنڈے کے طور پہ مانو، نہیں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے اس کو تبلیغ کرنا، اس کو دعوت دینا، اس کے عقیدے کے بارے میں اسے خبردار کرنا کہ میرے بھائی، میرے دوست، دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے. میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائیں. میں یہ نہیں چاہوں گا. میں آپ کو اللہ کی رضامندی کے اعمال کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت یہ ایک انسان کے لیے اس میں توبہ اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بندہ بدعت کرتا ہی وہ ہے جو اس کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، اور اس کو دین ثواب اور دین کا ایک معاملہ سمجھ کے کرنا، یہ اب اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی بدعت پہ ملوث ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ روکیں. یہ آپ اس کے لیے نفع مند ثابت ہو رہے ہیں.
مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچائے، اور دوسرے کا نفع یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے آپ اس کے عقیدے کی فکر کریں۔ وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا محلے دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا عزیز قریبی، آپ کا اپنا بھائی، سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، جو کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، لا شعوری کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے۔ تو دعوت دین جو ہے یہ سب سے زیادہ نفع ہے، سب سے زیادہ نفع پہنچانے کی بات ہے کہ دعوت دین کا کام اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا جائے۔ حدیث میں نے جو آگے پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین خیر خیری کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کا نام ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے خیر خیری کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے خیر خیری کیا؟ اللہ تو ساری خیروں کا خود خالق ہے، ساری خیر کا خود خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اللہ کے بارے میں خیر خیری کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ اللہ کی بندے سے خیر خیری ہے، اور بندے کی اللہ سے خیر خیری یہ ہے کہ اللہ کو مجبور نہ کرے عذاب دینے پہ، اعمال ہی ایسے کرتا چلا جائے، اعمال ہی ایسے کرتا چلا جائے، اللہ ناراض ہو کے اس کو جہنم میں پھینک دے، شرک کی دلدل میں پھنسا رہے، بدعات کی گندگی میں لسلا رہے۔ اب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں بھیجیں گے؟ اللہ نے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کئیوں کو نا آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ کیسی خوش نصیبی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یعنی آپ ہاتھ کو پیالہ بھر کے نا حوض کوثر سے آب کوثر کا ابو بکر صدیق کو دیں گے، وہ آگے تقسیم کر دیں گے، کسی عمر کو دیں گے تو فاروق کو وہ تقسیم کر دیں گے، عثمان غنی کو ملے گا، علی حیدر کو، دیگر صحابہ کرام کو آپ دیں گے اور آپ تقسیم کریں گے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے کسی کا اعزاز یہ ہوگا کہ آب خوروں کی جگہ میرے پیغمبر اپنے ہاتھوں کا آب خورا بنا کے اپنی بک کے ساتھ اس کے منہ کو لگائیں گے اور وہ پیے گا۔ کیسی سعادت کی بات ہے۔ ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کے پنج کلیان جس کو ہم کہتے ہیں، 5 اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے وضو کے، 2 ہاتھ 2 پاؤں اور چہرہ، یہ چمک رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب بازو دھوتے تھے نا اپنا، تو اوپر تک لے جا کے دھوتے تھے تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ یہ چمکتے ہوں۔ حکم تو اتنا تھا کہ نا کونی تک دھوئیں، لیکن وہ اوپر تک دھوتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ چمک ہو، یہ نشانی ہوگی۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے پنجب کے لیان چمک رہے ہیں، آزاد چمک رہے ہیں، اور وہ بڑی خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں آب کوثر کے لیے، کہ اچانک ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں پوری ہیں۔ آپ کو جواب ملے گا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر لی، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، اس لیے یہ آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کے اہل نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا نا کہ انہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، بدعات میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک کرنے لگے تھے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے تھے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمائیں گے، آپ اندازہ کریں رحیم کریم شفیق پیغمبر، اپنی امت سے انتہا کی محبت کرنے والا، ساری رات امت کے لیے دعائیں مانگنے والا، حوض کوثر میں بھی امت کرنے والا، حشر کے میدان میں بھی رب امتی کرنے والا،
اتنا غصہ آئے گا آپ کو اس بات پہ، آپ ارشاد فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، مجھ سے دور کر دو ان کو، دبا کر دو ان کو، یہ میرے بعد دین کو تبدیل کرتے رہے، انہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ کیا بنے گا اس وقت؟ حضرات یہ خیر خائی ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ نفع ہے۔ آپ اپنے بھائی کو بدعت سے بچائیں، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں، ولی کتاب ہی ولی رسول ہی، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابوں کے آپ ان سے خیر خائی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہر بندہ سوچے کہ وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، 2 آیتیں 4 آیتیں 6 آیتیں 10 آیتیں پارہ 2 پارے کتنا پڑھتا ہے وہ روزانہ، ذرا سوچے تو صحیح۔ صحابہ کرام کا تو جذبہ ہی یہ تھا، ان کی تو باتیں ہی ہوتی تھی کہ آج آپ نے کتنا پارہ پڑھا، وہ کہتے میں نے 2 پڑھے، وہ کہتا الحمدللہ میں نے 3 پڑھے، اور آج ہماری زندگیوں سے یہ بات ویسے ہی نکل گئی۔ ہم پوچھنا تو پڑھتے ہی نہیں ہے تو پوچھیں ہم کیسے؟ یہ کتاب سے ہمدردی نہیں ہے، کتاب سے نفع نہیں ہے، ولی رسول ہی، اس کے رسول سے آپ خیر خائی کریں، جو رسول ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر میں نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کو ایک دعا کا حق دیا، میں نے کہا جو مانگو گے قبول کر لوں گا، تمام انبیاء نے حق دے لیا، استعمال کر لیا، دعا کر لی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی یہ حق دیا کہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مانگ لو، ایک حق تمہیں بھی ہے، استعمال کرو۔ رحیم و کریم نبی، محبوب پیغمبر، اپنی امت سے محبت کرنے والے، انسانیت کے خیر کا، آپ کیا چاہتے فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں یہ حق دنیا میں استعمال نہیں کروں گا، روز قیامت استعمال کروں گا اپنی امت کی بخشش کے لیے، جب کوئی سہارا نہیں ہوگا میں اس وقت یہ حق استعمال کروں گا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق، اتنی محبت کرنے والے نبی، اتنا پیار کرنے والے نبی، اپنی امت کے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، پیغمبر کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ امت کی کمروں پہ لادے ہوئے بوجھ کو اتارتا ہے، تکلفات میں نہیں پڑتے دیتا، دین کے بارے میں تشدد کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کا حکم دوں، لیکن مجھے اپنی امت سے مشقت کا ڈر ہے کہ میری امت مشقت کا شکار ہو جائے گی، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، لیکن ساتھ تاکید کر دی کہ مسواک کے اندر اللہ کی رضا ہے اور منہ کی صفائی ہے، لہذا مسواک کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں 3 دن نماز پڑھائی، 4تھے دن تشریف نہ لائے تراویح کے لیے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آئے نہیں، فرمایا میں ڈر گیا تمہارا شوق دیکھ کے کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ میں نے کہا یہ نفل کی حد تک رکھو، اجر بہت زیادہ ملے گا، ضرور پڑھو، اس کے فضائل بڑے ہیں، لیکن فرض نہ ہو جائے تم پہ، مجھے آپ پہ مشقت کا ڈر تھا، اس لیے میں آپ کو روکتا، میں آپ کے لیے باہر نہیں نکلا۔ جو نبی ہمارا اتنا خیال کرے، قدم قدم پہ قدم قدم پہ، گناہ گار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں پاک کر دیجیے، گناہ ہو گیا، پاک پیغمبر چہرہ پلی طرف پھیر دیتے ہیں کہ یہ جائے اور جا کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ امت سے پیار کرنے والے وہ پھر پلٹ کے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر طاہر نہیں، مجھے پاک کیجیے، لیکن آپ پھر ٹالتے ہیں، پھر چہرہ بدلتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے کی حالت میں تو۔ مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کی مہربانی اور محبت ہے کہ وہ اپنے بندے کو، اپنے امتی کو، اللہ کے بندے کو سزا نہیں دلوانا چاہتے۔ میں دیکھو اس کو جا کے لے جاؤ، اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول ہم سے خیر خواہی کرتے رہے، اب اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول سے خیر خواہی کرو۔ اللہ کے رسول سے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، یہی خیر خواہی ہے نا۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں بچے کو، دیکھو بیٹے ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اگر آپ پاس ہی نہ ہو، محنت ہی نہ کریں تو پاس کیسے ہوں گے؟ اور جو بچہ پوزیشن لے کے گھر آتا ہے نا،
ماں باپ کا سینہ فخر سے تن جاتا ہے اور ماں باپ محبت کے ساتھ اس بچے کا ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بچہ انعام لے کے آیا، اول پوزیشن لے کے آیا، دوم پوزیشن لے کے آیا۔ حضرات کل قیامت کے دن اگر آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دکھائیں کہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، تو میرے پیغمبر کتنا خوش ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ خیر خواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بلی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں سے خیر خواہی کرو، مسلمانوں کے ائمہ سے۔ امام مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، امام سیاست کا امام بھی ہو سکتا ہے، فرمایا اس سے خیر خواہی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے حکمرانوں سے خیر خواہی کرو۔ ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ اپنی بساط کی حد تک ان کو برے کام سے روکو، غلط کام سے روکو۔ اگر آپ کا بس نہیں چلتا تو خاموش ہونے کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ بغاوت اور خروج کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ فرمایا تم پہ نس کٹا حبشی غلام مسلط ہو جائے تو اس کی بھی تم اطاعت کرو، جیسے بھی ہے تم اس کی اطاعت کرنی ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرو۔ عام مسلمانوں سے خیر خواہی کیا ہے؟ وہی دین کی دعوت دیں ان کو بتائیں کہ یار آپ کے والد محترم تو بڑے نیک آدمی تھے، آپ کیوں مسجد میں نہیں آتے؟ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں نا، دیکھیں ذرا کتنے لوگ ہیں جن کے باپ صفحے اول کے نمازی تھے، آج اولاد مسجد میں داخل نہیں ہوتی۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو یہ خیر خواہی ہے ان کے ساتھ، آپ ان سے جا کے کہیں کہ جناب آپ کے والد محترم صفحے اول کے نمازی تھے، آپ کیوں تشریف نہیں لاتے مسجد میں؟ آیا کریں، اپنے والد کی جگہ پہ آ کے بیٹھا کریں، یہ خیر خواہی ہے، عامت المسلمین سے خیر خواہی ہے۔ آپ کے سامنے جو نوجوان کسی غلط کام میں ملوث ہے، محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ کام ذلت کا باعث بنے گا، آپ کے خاندان کے کردار پر داغ لگ جائے گا، آپ پہ دھبا لگ جائے گا، ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، یہ خیر خواہی ہے۔ عمل صالح کی ترغیب دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف لانا، خود ایسا ماحول اس کو مہیا کرنا کہ اس کا دل چاہے نیکی کرنے کو۔ آپ دکاندار ہیں تو اپنی دکان پہ ملازموں کو ایسا ماحول دیں، آپ کارخانے دار ہیں تو اپنی فیکٹری میں اپنے ملازموں کو، نوکروں کو ایسا ماحول دیں، آپ کے گھر میں گھر کے مالک ہیں تو گھر کے اندر بچوں کو اور کام کرنے والوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ خود آپ کی طرف دیکھ کے نیکی کرنے لگ جائے۔ سب سے بڑی تبلیغ اپنے عمل کی تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ خود ہی عمل نہیں کریں گے تو کسی سے کیسے کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھا کرو؟ خود تو جاتے نہیں آپ نماز کے لیے، تو کیسے کہیں گے جناب آپ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے؟ عمل کے ذریعے ترغیب دیں، لوگوں کو سمجھائیں، یہ خیر خواہی ہے عام مسلمانوں سے، یہ نفع پہنچانا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا سامان کرتا ہے، نفع کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنا، یہ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھنا، رشتہ داروں سے مل کے رہنا، وہ آپ سے نہ بھی ملنا چاہیں تب بھی ان سے ملنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ اکبر، آپ دیکھیے سورت آیت اتری نا، آیت اتری چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کے کلائمیکس کو، عروج کو نہیں پا سکتے، نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو مسجد میں لگا دینا، یہ بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا۔ مدرسہ بنا دے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کنواں کھدوا دے، سرائے بنوا دے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے. ان کے ایک باغ تھا, بڑا پیارا باغ تھا مسجد نبوی, آج کل مسجد نبوی کے اندر ہی آیا ہوا ہے. اس میں سینکڑوں درخت تھے اس کے اندر. اور جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, ہمارا خوہ فلاں جگہ پہ ہے, دیہاتوں میں دیہاتی لوگ جانتے ہیں. خوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیرا ان کا جہاں پہ ان کی زمین ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے رہنے کے لیے, کبھی وہاں جا کے رکنے کے لیے. اس طرح کا ایک کنواں تھا ان کے پاس, اور ایک یہ باغ تھا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, کہا اللہ کے پیغمبر, میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی ہے, مجھے سب سے زیادہ پیارا یہ باغ لگتا ہے, سب سے زیادہ پیارا یہ باغ. اللہ کے پیغمبر قبول فرمائیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ٹھیک ہے اس کو قبول کر کے مسجد میں اضافہ کر دو, مسجد بنا دو. یا یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو قبول کر کے وقف کر دو مسجد کے اخراجات کے لیے, یا بیت المال کے لیے اس کو وقف کر دو, یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو ترغیب دی, جو سبق سکھایا, وہ قابل غور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, یہ باغ تم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے نا, تو اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ لو. آپ نے صلہ رحمی کا درس دیا. فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو, جو غریب رشتہ دار ہیں آپ کے ان میں تقسیم کرو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا باغ, جس میں 200-250 کے قریب درخت تھے کھجور کے, بہت بڑا باغ تھا اور بڑا عظیم الشان باغ تھا, انتہائی قیمتی, ایک ہی میٹھا کنواں تھا اس کے اندر. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں پہ جاتے, درخت کے نیچے بیٹھتے, چھاؤں لیتے, اور اس ٹھنڈے میٹھے چشمے کا جو ہے نا وہ پانی پیتے, کنویں کا پانی پیتے تھے. جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے حکم دیا, یہ رشتہ داروں میں بانٹ. یہ صلہ رحمی ہے, یہ نفع پہنچانا ہے, رشتہ داروں کو نفع پہنچانا. قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ایک نا آیت ہے, اس میں اللہ نے 11 نکاتی ایک ایجنڈا بیان کیا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. 2 باتیں اللہ نے اپنی ذات کے متعلقہ کہی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نمبر 1 عبادت اللہ کی کرنی ہے. نمبر 2 اس کے ساتھ شریک نہیں کسی کو کرنا, کسی کو بھی, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے افعال میں. اولاد اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے, اور ہماری حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے, ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. یہ ایمان رکھنا چاہیے, اللہ کے سوا کوئی اس کی ذات و صفات میں, اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا یہ 2 کام اللہ کی ذات سے متعلق ہے, یہ اللہ سے خیر خواہی ہے. الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ. نصیحت خیر خواہی اللہ کے لیے کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اس کی عبادت کرنی. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا فرمایا آپ دیکھیے, اب کتنی چیزیں آ گئی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. 9 باتیں ہیں. اب 9 کی 9 انسانوں کے باہمی تعلقات سے تعلق رکھتی ہیں, انسانوں کے آپسی تعلقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے اللہ کی عبادت کے بعد اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اس کے بعد میں وبالوالدین احسانا. قرآن مجید میں ایک جگہ پہلا فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال. آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ خرچ کیسے کرنا ہے. اللہ نے جواب میں کیا دیا, کیا جواب؟ یسألونک, سوال کرتے ہیں آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں. فرمایا جواب میں کیا فرمایا؟ قل, آپ کہیے ما انفقتم من خیر فللوالدین. جو بھی تم خرچ کرو گے نا اپنے والدین سے خرچ کرو. سب سے پہلے اپنے والدین کو نفع پہنچاؤ. آج لوگ اٹھتے ہیں اپنے باپ سے, تھوڑا سا اٹھتے ہیں نا تو اپنے باپ سے کہتے ہیں جی ہمیں حصہ دے دیں, بات نہیں, میں تو اب حصہ لینا چاہتا ہوں. تو بھائی آپ کا حصہ کہاں ہے؟ باپ کی زندگی میں کسی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ حصے تو باپ کے مرنے کے بعد ہوتے. آپ کیسے باپ کی زندگی میں حصہ مانگتے ہیں جبکہ آپ خود باپ کے لیے حصہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ابھی آئے نا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، میرے مال میں سے حصہ خرچہ مانگتا ہے، میرا والد کمائی میری ہے، محنت میری ہے، خرچ میں کرتا ہوں، میرا باپ مانگتا ہے۔ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول وضع فرما دیا، فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جیسے جی چاہتا ہے باپ تمہارا مال خرچ کر سکتا ہے، تم باپ سے اس کے مال میں اس کی جائیداد میں حصہ نہیں مانگ سکتے۔ لیکن آج معاملات ہی الٹ ہے سارے۔ اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہاں کہتے ہیں نہیں ماں باپ آپ ہم پہ احسان کریں، ہمیں دیں جو دینا ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں۔ کیا عجیب کہانی اور کیا عجیب معاملات ہیں اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وبذل القربى والیتامی والمساکین، وبذل القربى ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، وبذل القربى قریبیوں سے احسان کرو، والیتامی یتیموں پہ احسان کرو، والمساکین مسکینوں پہ احسان کرو، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تین باتیں۔ والجار ذی القربى وہ آپ کا ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے آپ کا، وہ آپ کا ہمسایہ جو رشتہ دار ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب، اور وہ آپ کا ہمسایہ جو اجنبی ہے یعنی رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور آپ کے پہلو کا ساتھی، مسافر ہے تو گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، کاروبار ہے دکان کا ہمسایہ آپ کا، کسی اور جگہ پہ وہ آپ کا ہمسایہ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وابن السبیل مسافروں کا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ملازم ہیں جو غلام ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم جو ملازم جن کو رکھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے بچوں کو کیا پہنا رہے ہیں اور ان کو کیا پہنا رہے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ملازموں کی تنخواہ اور اپنے بچوں کے برگر اور پیزا کا مہینے کا بجٹ، ان دونوں کا موازنہ کر لیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ گردن شرم سے جھک جائے گی، گردن شرم سے جھک جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ہم کس کو نفع پہنچا رہے ہیں؟ کس کو نفع پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کدھر پہنچا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واذا اقتدى، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے ہوئے اور مال کا مطالبہ کرتے ہوئے اچھا سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ مثلا کوئی چیز آیا تو کوئی خریدنے لگا ہے تو یہ سوچا ہے کہ یار یہ دیکھیں بازاروں میں گلیوں میں کتنے ریڑیوں والے بیچارے بوڑھے بندے ریڑیوں پہ سامان لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے ہم نے آلو خریدنے ہو نا تو 10 مرتبہ بھاؤ کرتے ہیں، یار بازار میں تو یہ 20 روپے کے ملتے ہیں، تم 22 روپے کے کیوں دے رہے ہو؟ اور کسی برانڈ خریدنے کے لیے ہم کسی جگہ پہ جائیں نا، کسی مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ جا کے ہم بات تک نہیں کرتے، یہ پیک کر دیں، یہ پیک کر دیں، یہ پیک کر دیں، یہ بل لے لیں اور نکل آتے ہیں۔ کیا ہے یہ صورت ہماری؟ ہم مسلمان، ہمیں اسلام کیا دیتا ہے؟ رحم اللہ رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے، سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتدى، جب وہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا کسی سے کو مطالبہ کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نرمی نکل گئی ہے، کوئی نرمی نہیں ہے ہماری۔ ہم کو چیز بازار سے خریدنا چاہتے ہیں، وہی کام ہمارا رشتہ دار کرتا ہے، ہم اس سے کیوں نہیں خریدتے رشتہ دار سے جا کے؟ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، دوسرا اس کے ساتھ تعاون کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں رشتہ داروں نے لینا چاہیے چھری بڑی ڈونگی پھیر دیں، تو بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے بھی تو آپ ہی کا رشتہ دار ہے نا، آپ ہی کا تعلق دار ہے نا، کوئی بات نہیں اگر اس کو نفع 1 روپیہ زیادہ مل جائے پھر کیا ہوا؟ غیر کو تو دیتے ہو جا کے، اپنوں کو کیوں نہیں دیتے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور پتہ
اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل آسان کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی مشکل آسان کر دے گا. جو مسلمان کسی کے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا نا، اللہ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. فرمایا جو کسی تنگ دست کو دنیا میں آسانی دے گا، اللہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. فرمایا جو بھائی کسی کی پردہ پوشی کرے گا، مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. اور آخری بات اس حدیث کی، میرے پیغمبر نے موتی پرو دی ہے، خدا کی قسم اتنا قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کے کام نکل پڑتا ہے جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے کام نکلتا ہے. کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرے نا، اللہ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. ایک اور حدیث، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ اپنے خصوصی انعام سے نوازتا ہے. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوتا ہے، کچھ خاص ان کو دیا ہوتا ہے. اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ انعام ان پر کیوں کیے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، نفع کا باعث ہے. لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. میں جب تک وہ لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے کام آتا ہے، ان پر انعام جاری رکھتا ہے. اور جب وہ لوگوں کے کام آنے سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ بھی اپنے انعام ان سے ہٹا لیتا ہے. اللہ بھی ان سے انعام ہٹا لیتا ہے. کیوں نہیں ہم کسی کے کام آتے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اس کی کسی کام کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کے جاتا ہے نا، چل کے اس کے لیے چل کے جاتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ جانا 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. 10 سال. اور آگے میرے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرنے سے، ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے سے اللہ اپنے بندے کو جہنم سے ایک خندق دور کر دیتا ہے. اور وہ خندق کتنی بڑی ہے؟ فرمایا مشرق و مغرب کے مسافت جتنی ہے نا، اس سے زیادہ، ایک نہیں 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بھائی کے کام جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر ملے گا. ہمارے استاد ہمارے شیخ حضرت قاری یحییٰ خان بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. ہم نے ان کو عملی طور پہ بھی دیکھا اور ہمیں وہ سبق بھی دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر تمہاری زبان ہلنے سے کسی کا کام ہو جائے تمہارا اس میں کیا نقصان ہے، سفارش کرو. اور اگر اس کا کام نہیں ہوتا تو نقصان تمہارا تب بھی نہیں ہے، تمہیں سفارش کا اجر ضرور مل جائے. اگر آپ کی زبان رکھنے سے، آپ کے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا کونسلر ہے، کوئی آپ کا ناظم ہے، کوئی آپ کا ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، آپ اسے کہیں کہ جناب یہ فلاں بندے کا یہ کام کرنا ہے، اور وہ آپ کا کام کر دے، اس بندے کا کام کرتے اس کے لیے آسانی ہو جائے، تو میں اس کو میرے پیغمبر فرماتے ہیں سفارش کیا کرو اجر پایا کرو، ضرور سفارش کرو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اور اللہ اس کام کو پورا کر دے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ 75,000 فرشتہ اس بندے کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے. 75,000 فرشتہ. آپ نے کسی کی سفارش کر دی ہے، چل کے اس کے لیے چلے گئے، یار یہ کام اس کا کر دو، ہلکا پھلکا یہ اس کے لیے کر دیا آپ نے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شمار صحابہ کام کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری رات کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، پتہ ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق ایک نابینا بوڑھی مائی کے گھر کی صفائی کر کے آیا کرتے تھے. جب حضرت خلیفہ بن گئے نا، خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ کے ہمسایوں میں نا ایک یتیم بچی رہا کرتی تھی، اس کا والد بہت ہو گیا تھا. آپ نا خلافت سے پہلے اس کی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے. تو جب خلافت میں لے کے گھر آئے نا تو آپ نے ہمسایوں کی بچی سے سنا، بچی کہتی ہے اماں ابوبکر صدیق تو خلیفہ بن گئے ہیں، تو ہماری بکری کو دودھ کون دعا کرے گا؟ جناب صدیق کے آنکھوں میں آنسو.
اللہ کیسے حکمران سے بولو؟ فرمایا بیٹی سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو، ابو بکر تب بھی تمہارے گھر کی بکری کو دعا کرے گا، تمہیں دودھ چو کے دیا کرے گا، اس کا پریشان نہ ہو۔ ایسے ایسے خدمت گزار، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، سچی بات ہے، میں حیران رہ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، اللہ کو فرائض کے بعد جو سب سے اچھا عمل لگتا ہے نا، وہ کسی مسلمان کو خوش کرنے کا عمل ہے۔ تو بندہ کسی مسلمان کو خوش کر دیتا ہے، مسکرا کے خوش کر دے، تعاون کر کے خوش کر دے، ضرورت پوری کر کے خوش کر دے، اس کو کسی انداز سے، کسی بھی انداز سے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، یا اس سے کوئی مشکل دور کر دے، اس کی بھوک مٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای الناس احب الی اللہ تعالی، اللہ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ سب سے اللہ کو، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو پسند احب الناس الی اللہ، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو کون پسند ہے؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعوہم للناس، اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ کو سب سے پیارا۔ اور فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اللہ کو یہ بہت پیارا عمل لگتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر، کیا بات ارشاد فرمائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا من ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا، جو مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کر دے، مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کر دے، فرمایا لم یرض اللہ لہ ثوابا دون الجنہ، اللہ جنت سے کم اس کے لیے کسی ثواب پہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ کا یتیم رشتہ دار ہے، کوئی غریب آپ کا بھائی ہے، کوئی مسکین ضرورت مند ہے، آپ ایک دن اچانک اس کے گھر چلے جائیں اور اس کو اتنے پیسے دے دیں کہ اس کے بچے خوش ہو جائیں، اس کے لیے پھل لے جائیں 5-7 کلو جس سے بیچارے نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، آپ اس کو گھر جائیں وہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، فرمایا اللہ جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے حضرات، یہ من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ سوچئے ذرا، ہم نے زندگی کتنی گزار لی، ہم نے کتنا نفع کا سامان کیا لوگوں کے لیے، کتنا لوگوں کو نفع کا۔ کبھی کبھی میں جمعے کے خطبے میں کسی کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہیں نا، تو خدا کی قسم صرف اسی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کہیں گے اللہ پاک، نیت تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، نیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ اجر کا سامان کر دے گا ہمارے لیے۔ اور میں بطور ترغیب یہ بات، آخری بات کہوں، صرف ترغیب کے لیے، تعدیث نعمت کے لیے ذکر کرنا چاہیے، محسنین کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے پہلی بار، غریب لوگ ہیں ہم، کہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے عمروں پہ جا سکتے ہیں، بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، ہم نے پہلی بار جب عمرہ کیا نا تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جن بزرگوں نے مجھے عمرے کے لیے بھیجا، میرا خرچہ برداشت کیا، ان سے میں اپنے ایک دوست کی بہن کی شادی کے لیے کچھ فنڈ لینے کے لیے گیا، میں نے اللہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے ان سے کہا جناب میرے دوست ہیں، ان کی شادی ہے، ہمشیرہ کی شادی ہے، 15,000 روپے، میں نے 15 ہی لینا، آپ سے کم نہیں لینا۔ وہ مجھے کہتے یہ ترغیب کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے وہ کہتے ہیں آپ نے اللہ کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی، میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں اللہ گھر دیکھا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں کہتے تیاری کریں، اللہ نے آپ کو بنا لیا، اللہ ایسے اس بات پیدا کرتا ہے، کسی کے لیے نکلو گے اللہ تمہارے لیے نکل پڑے گا، کسی کے لیے آپ جاؤ گے، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی ذاتی۔ دوسری مرتبہ اللہ نے جب لے جایا، صرف اللہ نے ہمیں بلایا ہے، تو میری ہماری اوقات کیا ہے، نہ کوئی خاندان بڑا، نہ کوئی علماء بڑے، خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، طالب علم تو بندہ ہونا، کچھ آئے نہ جائے، علم عمل میں کچھ بھی نہیں، مجھے احساس ہے اس کے باوجود، لیکن شاہ سلمان صاحب کی دعوت پہ، ان کے خاص مہمانوں میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ کیوں یہ اعزاز کیوں ملا؟ صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں خوش کر دے گا۔ اللہ، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں
کسی سے سوال نہیں کیا، نہ اپنی جماعت سے، نہ اکابرین سے ملتے، کبھی بھی ان سے کہا کہ میں نے وہاں پہ جانا، مجھے جماعت کس میں لے کے جانا۔ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا مزدوری کر رہا تھا، اچانک فون آیا پاسپورٹ بھجوا دیا، ہم نے بھجوا دیا۔ اصل میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا عزت کا سامان کیا، کسی کے لیے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کرے گا، اور یہ دنیا کے اجر ہے، آخرت میں جو کچھ ملنا اس کے تو گمان ہی کوئی نہیں۔ اس لیے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خیر الناس من ينفع الناس، یہ سبق سیکھیں۔ کسی بھی طریقے سے، زبان سے، ہاتھ سے، جیب سے، پیسے سے، خوشی دے کر، کسی بھی انداز میں مسلمان بھائی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفع مند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت